کس شہر سے؟ میں مانچسٹر سے بھائی. مانچسٹر یونائٹڈ کنگڈم. حکم کرے جناب. سر میرے جو ہے نا میرے کچھ سوالات تھے. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرا کسی مطلب فرقے سے تعلق نہیں، تو مجھے مطلب کائنڈلی لیبل نہ کیا جائے کہ سنی شیعہ سم تھنگ اینی وے. اور جو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو احادیث کا مسئلہ ہے، کیونکہ اب جس طرح اگر آپ سنیوں کی طرف سے جائیں یا وہابیوں کی طرف سے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں، جو کتب ہیں، وہ اسلام میں مطلب جو مسلمان ہیں آج کے دور کے، ان کے لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر وہ حدیث کو مانتے نہیں، رد کرتے ہیں یا حدیث پر عمل نہیں کرتے تو وہ ایک قسم کے مطلب اسلام پہ ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو ہے سر، شیعہ جو ہیں، شیعہ حضرات یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی لیوریج دیتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کافی ساری حدیث کو رد بھی کرتے ہیں، اور کافی ساری حدیث جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بھی، مطلب اب جس طرح سنی ہے وہ تو ایک چنے جو بندے ہیں گنے چنے ان سے صرف حدیث لیتے ہیں، باقی تو کسی سے وہ لیتے نہیں. تو شیعہ یہ ہے کہ شیعہ ان سے ہٹ کے بھی جو دوسرے بندے ہیں ان کی حدیث بھی لیتے ہیں. تو اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے حدیث کی امپورٹنس کیوں ضروری ہے؟ تو حدیث جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اللہ کا کلام جو ہے قرآن مجید ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین جو ہے وہ احادیث ہیں. تو احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں، ان کے فرامین ہیں. تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا. اگر اللہ حکم نہ دیتا نا، اللہ کہتا کہ بھائی تم صرف قرآن پہ عمل کرو اور رسول کی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے گائیڈ ہے، قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کیا فرمایا ہے. ان کے فرامین کی پہچان ضروری ہے، اس لیے جو ہے حدیث کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن احادیث جو ہیں، احادیث تو نبی کی وفات کے کافی سالوں بعد آئی نا، 300 سال بعد احادیث شروع ہوئیں. تو 300 سال جو ہے اسلام جو چلا تھا وہ پھر لاوارث چل رہا تھا، وہ نبی کی اطاعت کے بغیر چل رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں تو انہوں نے باتیں کی تھیں، خطبے دیے تھے، بیانات کیے تھے، اعمال تھے، لوگوں نے دیکھا تھا. تو ان کے بعد جو ہے ان کے بعد صحابہ تھے، صحابہ میں سے بہت سارے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں اور بہت سارے بھول گئے یا بہت سارے فراموش کیے ان لوگوں نے. اور پھر تابعین کا دور آیا، نیکسٹ جنریشن. تو ان جنریشنز میں احادیث میں کافی گڑبڑ ہو گئی. اگلے والے جنریشنز میں کچھ احادیث بھولے گئے، فراموش کیے گئے، اور کچھ احادیث میں جھوٹی باتیں داخل کی گئی ہیں، اور کچھ سیاست کا بھی ہاتھ ہے اس میں کہ سیاسی ان کے سیاسی مفادات کیا آتا ہے، خلفاء کے مفادات کے لیے احادیث گڑی گئی ہیں. تو یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں. تو بات آپ کی صحیح ہے. اس کے بعد 250 سال بعد احادیث لکھی گئی ہیں. تو اس عرصے تک مسلمان کیا کرتے تھے؟ لاوارث پھر چلتا رہا ہے نا. ہاں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان کے بعد ان کے اہل بیت کی اتباع کی جائے. اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی وہ تو زندہ تھے، وہ تو لوگوں کے درمیان تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سنہ 40 ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت سنہ 49 ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنہ 61 ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہے سنہ 93 کی طرح مجھے یاد پڑتا ہے، امام باقر علیہ السلام کی شہادت سنہ 114 ہے. اسی طرح تو وہ تو موجود ہے. اسلام لاوارث نہیں تھا. جو دیکھیں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اس دین کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے لایا نا. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص میسج، پیور میسج اللہ کی جانب سے لے کر وہ لوارث نہیں تھا. اس کا وارث موجود تھا ائمہ طاہرین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام. ہاں، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا تو وہ لوارث تھے. بالکل اب بھی لوارث ہیں. ان کے پاس احادیث ہے. احادیث کا ایک بہت چھوٹا مجموعہ ہے، ناقص ہے، اس میں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں. تو وہ بھائی بہت سوال کرتے ہیں، ابھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلے کے لیے حدیث دکھاؤ، فلاں حدیث نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو جن شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں ابھی، جن شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اہل بیت، تو اہل بیت موجود تھے اس دور میں بھی. تو جو احادیث کی باقی فرقوں میں جو احادیث کی کتابیں ہیں مین اگر آپ بخاری مسلم وغیرہ لیتے ہیں تو ان میں تو سر ایک بھی جو حدیث ہے حضرت علی سے چند حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں،
لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایز سچ کوئی اچھے نمبرز احادیث کے روایت نہیں کیے گئے، اور جو جی صحیح فرما احادیثیں رہے ہیں، روایت کی گئی ہیں آپ ان سے دین کا مطلب کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے جو مطلب صحیح ہے روایت کی گئی ہیں۔ تو جی دوسری بالکل۔ بات میں اسلام یہ کی کہنا تاریخ چاہتا یہ ہوں ہے، کہ سر جی 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 اسلام دوسری کی بات میں تاریخ یہ ہے کہ کہ اسلام کی تاریخ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں وہ لوگ مسلط رہے ہیں، وہ لوگ پاور میں رہے ہیں، ان لوگوں کی اکثریت رہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ جب ہم بخاری تو پھر مسلم اگر ہاں دیکھتے ہیں تو تو اس پھر میں اہل اگر بیت ان علیہ السلام سے روایت کم ہے۔ تو پھر اگر ان کتابوں کو رد کر دیا جائے تو پھر اس انسان پہ یہ الزام تو نہیں لگایا جا سکتا نا کہ اس نے مطلب اسلام کو ہی رد کر دیا۔ بالکل بالکل بات آپ کی صحیح ہے، نہیں بالکل یہ کتابیں جو ہیں تو یہ دوسری کتابیں غیر دوسری معتبر بات ہیں۔ سر میری جو دوسری میری مین بات وہ ہے، وہ یہ ہے دوسرا سوال کہ جو بندے آج کل مطلب آپ پاکستان کے بھی حالات اگر دیکھتے ہیں تو جو سا بندہ مطلب اہل تشیع تو چلو شروع سے یہ چیز بھگت رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ صحابی کسی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو بس اہل سنت یا وہابی یا دوسرے فرقے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ ناؤز باللہ اس نے کفر کر دیا ہے تو یہ صحابیوں کو نہیں مانتا یا صحابہ کو نہیں مانتا۔ تو اس میں تو سر اگر آپ کسی پہ امپوز کرتے ہیں صحابہ کی رسپیکٹ یا صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کے پیچھے چلنا، تو وہ تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی، یا مطلب آپ اسلام سے دور نہیں ہٹ جائیں گے اس طریقے سے اگر آپ ایک شخصیت کی پیروی کرنی شروع کر دیں گے تو جی بالکل بالکل، اب جس بات طرح آپ کی صحیح ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ مثال نے میں یہ کبھی نہیں دینا فرمایا چاہوں کہ گا صحابہ کہ کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اس کیا؟ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اولی الامر کی، جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام ہیں، ان کی اتباع کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو، تو اس کے تو بجائے اس ان کو کی میں چھوڑ کر دو چار صحابہ کی سر اتباع جو کریں۔ مثال یہ ہاں دینا چاہوں گا اس بات پہ کہ جب وہ جنگ کے مقام پہ کہا تھا کہ نیچے اتر کے تو مال نہیں لوٹنا، کفار کی سازش ہوگی، تو صحابہ جو نیچے اتر کے نبی کی مطلب موجودگی میں ہی نیچے اتر کے مال لوٹنے چلے گئے تو ان کا نقصان ہوا۔ پھر اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں قرآن میں جو ہے ان کو مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پہلے جو خلیفہ حضرت ابو بکر تھے، ان نے جو ہے پہلا قتال جو پہلی جنگ شروع کی تھی وہ بھی صحابہ کے ہی خلاف کی تھی جو زکوٰۃ سے مکر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ احادیث بھی ان کی مطلب انہی کتابوں میں ہے، احادیث موجود ہے کہ نبی سے پوچھا جائے گا حوض کوثر پہ کہ یہ فرشتہ بندہ لے کے آئے گا، تو نبی بولے گا کہ ہاں یہ صحابی ہے، صحابی، اور فرشتہ اس بندے کو لے کے دوزخ کی طرف چلا جائے گا، تو نبی بولیں گے کہ یہ تو میرا صحابی ہے، اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتہ جواب دے گا کہ یہ آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ تو مطلب جب اس طرح کی روایتیں موجود ہیں اور ہسٹری میں مطلب پراپرلی چیزیں موجود ہیں کہ صحابہ نے دین کو نقصان بھی دینا شروع کر دیا تھا، نبی کی زندگی میں ہی دین سے پھر بھی گئے تھے کافی سارے صحابہ، جس طرح نبی کے جو سسر تھے وہ ایک جنگ پہ گئے تھے اور جنگ کے بعد واپس ہی نہیں آئے تھے، اور ادھر ہی اسلام کو چھوڑ کے تو عیسائیت قبول کر کے پھر عیسائیت میں ہی وفات پائی تھی۔ تو یہ بات تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کی صحبت میں جو بندہ بھی بیٹھا ہے اگر وہ صحابی بھی ہو گیا ہے تو وہ مطلب جو بات کرے گا، جو کچھ طرز عمل زندگی میں کرے گا وہ بالکل درست ہے، وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ سر اوکے میرا جو اب وہ میرا ایک سوال وہ اب جس سے آپ شاید متفق نہ ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان نے حضرت فاطمہ کا حق کھایا تھا، وہ جو آپ ریفرنسز دیتے ہیں وہ ریفرنسز کس نے نریٹ کیے ہیں، کس صحابی سے یا کس وہ بہت زیادہ ہے، بہت نبی زیادہ کی اس کے، بیوی وہ سے؟ ایک صحابی نہیں کئی صحابی ہیں، وہ کئی صحابی ہیں، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ عائشہ نے خود روایت کی ہے، وہ آ جائے تو گا انشاءاللہ ہماری تقریرات عائشہ سنیں کو تو فدق کے سر موضوع پر۔ لیکن عائشہ کو تو آپ کا فرقہ مانتا ہی نہیں، تو جب عائشہ کو آپ کا تو فرقہ صرف وہ معتبر ہی نہیں نہیں ہے نا، مانتا عائشہ نہیں تو ہے، پھر عائشہ اس کے پہ علاوہ اور بھی ہیں، عائشہ کے علاوہ اور بھی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ کسی اور کا نام تو میرے عائشہ نے بھائی کی ہے اور ابو ہریرہ نے کی ہے، دو بندے ہیں بخاری مسلم میں صرف جن نے یہ نریٹ کی ہے، اور نہیں نہیں، عائشہ یہ کو بھی بہت، آپ یہ زیادہ معتبر ہے نہیں بھائی، یہ مانتے زیادہ ہے، اور یہ ابو حدیث ہریرہ کو زیادہ بھی ہے۔ آپ معتبر نہیں مانتے، بخاری مسلم میں تو دو ہی ہیں تو سر۔ آپ لوگ تو مانتے کہ ہمارے کتب میں یہ احادیث تو بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا حق فدق غصب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک امام سے ہاں نہیں، کئی اماموں سے ہے۔ اجازت دیں لیکن بات آپ کرنے کی؟ کہتے ہیں کہ مطلب جی اجازت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صرف میرا موقف یہ ہے کہ آپ عائشہ کو معتبر ہی نہیں مانتے،
تو ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے ہمیں اس بات پہ دیکھیں میرے بھائی، پھر ان کی ہم دلیل کہتے کو ہیں کیوں کہ معتبر مان رہے ہیں؟ تو آپ بات سمجھ لیں نا، ہم نہیں کہتے کہ ہم کیونکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حق غصب ہوا ہے کہ عائشہ نے نقل کیا. عرض کیا آپ کی خدمت میں، شیعہ کتب میں اس کے روات بہت زیادہ خود اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا. اگر ہم بخاری مسلم سے استدلال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مخالف اس کتاب کو مانتے ہیں نا، ہم اس لیے نقل نہیں کرتے کہ ہمیں عقیدہ ہے بخاری مسلم پر اعتبار ہے، لیکن دلیل سر لاتے ہیں حجت کے طور پر، کیونکہ آپ کے لوگ مخالفین کے لوگ اس کتاب پہ وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، اوکے. جس بھی شیعہ عالم نے بیان کیا اس نے انہی کتابوں سے اور انہی نریٹر سے بیان نہیں کیا، یہ جو آپ ان نے کو کوئی پتہ نہیں تیسرا چوتھا ہے. نریٹر بھائی نہیں شیعہ بیان کیا. کتب بری پڑی ہیں روایات سے، بری پڑی ہیں سر وہی تو میں آپ غصب کو فدق کہہ سے. رہا ہوں کہ مجھے ایک دو اور بندہ بتا دیں جو آپ کی اوکے نظر میں اوکے، کتابوں میں بری پڑی ہیں شیعہ کتب میں. حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، بقیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی روایت ہے فدق کی. آپ نہ کہیں کہ شیعوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، شیعوں کے پاس فدق کی بہت ساری احادیث ہیں. یہ کہنا کہ شیعوں کے پاس اپنا کوئی حدیث نہیں ہے فدق کے موضوع پر، یہ صرف ان کے پاس ابو بکر عائشہ کی اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یہ ایک غلط بات.